کیا آپ تیار ہیں ایک خوبصورت اور روحانی سفر کے لیے؟ آج ہم لے کر جا رہے ہیں آپ کو مکہ سے طائف تک روڈ ٹرپ پر۔ بائی آن کار سینک الہدہ ماؤنٹین روڈ، کیبل کار، ٹھنڈا موسم اور اسلامک ہسٹری سے بھرپور شہر طائف آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سو وی آر ریڈی، کیونکہ یہ سفر صرف ایک منزل تک کا نہیں بلکہ ایک یادگار تجربہ بننے جا رہا ہے۔ ایک طرف مکہ کا سکون اور دوسری طرف طائف کی ٹھنڈک اور خوبصورتی، اور بیچ میں ایک میمورائزنگ ماؤنٹین ڈرائیو۔ چلیے سب سے پہلے سرچ کرتے ہیں روٹ۔ مسجد الحرام سے طائف کا ڈسٹینس اپروکسیمیٹلی 87 سے 100 کلومیٹرز ہے۔ گوگل میپ کے مطابق یہ سفر 1 آور 40 منٹ سے 2 آور میں طے ہوتا ہے، ڈیپینڈنگ آن ٹریفک اور ویدر۔ ہم ملینیم ہوٹل سے نکل رہے ہیں تو طائف کا فاصلہ تقریباً 94 کلومیٹرز ہے، جو 1 آور 50 منٹس میں کور ہو جاتا ہے ویا الہدہ روڈ۔ دیکھیے جی، نیویگیشن کا کرنٹ ٹائم صرف 1 آور 9 منٹ شو ہو رہا ہے، مطلب طائف اب دور نہیں، بس کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ شکر ہے کوئی لمبی ٹریفک والی سٹوری نہیں ملی آج۔ لیٹس گو۔ طائف کو گارڈن سٹی آف سعودیہ عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر ایک ماؤنٹینیس ایریا میں واقع ہے جہاں کا کلائمیٹ کولر ہوتا ہے اور سراؤنڈنگ فل آف گرینری ہے۔ طائف اپنی نیچرل بیوٹی اور ارلی اسلامک ہسٹری کے لیے کافی فیمس ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا سفر کیا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایونٹ اسلامک ہسٹری کا اہم چیپٹر بنا۔ اسی لیے طائف سعودی عربیہ کا ایک ہسٹوریکل اور بیوٹیفل سٹی ہے جو مکہ سے تقریباً 70 کلومیٹرز کے فاصلے پر لوکیٹڈ ہے۔ یہ شہر مشہور ہے اپنی ہسٹوریکل امپورٹنس، سینک ویوز اور پیسفل ایٹماسفیئر کے لیے۔ جو لوگ اسلامک ہسٹری اور کلچر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے طائف کا ٹرپ ایک ٹرولی میموریبل ایکسپیرینس بن سکتا ہے۔ طائف کا قصہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا سب سے ایموشنل اور میننگ فل انسیڈنٹ میں سے ایک ہے۔ وہ مومنٹ اسلامک ہسٹری میں ان کے پیشنس، کریج اور اسٹرانگ فیتھ کا پروف ہیں، جب ہر مشکل کے باوجود انہوں نے اپنے مشن کو کنٹینیو رکھا۔ ان کے واقعات سے آج بھی مسلمانوں کو دنیا بھر میں موٹیویشن، لیسن اور سوچنے کا پیغام ملتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب واقعات اسی ویڈیو میں آگے چل کے کور کروں گی۔ پہلا بریک ہم نے لیا اپنی کار کا فیول ٹاپ اپ کروانے کے لیے۔ آلویز میک شیور کہ آپ کا فیول ٹینک کم از کم ہاف فل ہو جب آپ ماؤنٹین روڈ پر جا رہے ہوں، کیونکہ بریک یوزیج زیادہ ہوتا ہے اور پیٹرول پمپ لمیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ ہمارا 15.2 46 لیٹرز پیٹرول ریفل ہوا اور ٹوٹل کاسٹ آئی 35.68 سعودی ریال۔ یہ ایک اکنامیکل ریفل تھا جو طائف کا سفر آسان بناتا ہے۔ اور اگر پیٹرول پرائسز کی بات کریں تو سعودی عربیہ میں فیول پرائسز یو ای کے مقابلے میں کافی اکنامیکل ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے 15.2 46 لیٹرز پیٹرول صرف 35.68 سعودی ریال میں ریفل کیا، جو یو ای کے حساب سے دیکھا جائے تو اپروکسیمیٹلی 35 to 40% چیپر ہے۔ جون 2025 کے حساب سے سعودی عربیہ میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت تقریباً 2.34 SAR ہے، جبکہ یو ای میں 1 لیٹر پیٹرول آلموسٹ 3.14 AED تک چلی جاتی ہے۔ یعنی سعودیہ میں لانگ ڈرائیو کرنا فیول کاسٹ کے لحاظ سے زیادہ بجٹ فرینڈلی ہے، اسپیشلی جب آپ فیملی روڈ ٹرپ پلان کر رہے ہوں۔ یہاں ایک سجیشن ضرور دوں گی کہ لانگ روٹ جیسے مکہ ٹو طائف جیسے ماؤنٹینیس روڈ کے لیے آپ 91 گریڈ پیٹرول کافی ہوتا ہے اگر آپ کی کار ریگولر سیڈن ہے، لیکن اگر آپ کی کار زیادہ پاورفل انجن یا ٹربو والی ہے تو 95 گریڈ لینا بہتر ہوتا ہے۔ یہ انجن پرفارمنس اور مائل ایج دونوں کو امپروو کرتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، روڈ ٹرپ سے پہلے بیسک کار سیفٹی ضرور چیک کریں، لائک بریکس چیک کریں، اسپیشلی ماؤنٹین روڈز کے لیے۔ ٹائر پریشر صحیح رکھیں تاکہ فیول ایفیشنسی بھی اچھی رہے۔ وائپرز اور ہیڈ لائٹ ضرور چیک کریں۔ اس کے علاوہ ایک بوتل کولنٹ اور واٹر ضرور کیری کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سفر کو سموتھ اور سیف بناتی ہیں۔ تو چلے سناتی ہوں طائف کا وہ سفر جو اسلامی تاریخ کا اہم موڑ تھا، جہاں تکلیف بھی تھی لیکن رحم بھی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں قریش کے لیڈرز کی طرف سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جب ان کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے سپورٹر اور پروٹیکٹر تھے، وفات پا گئے، تو مکہ میں ان کا مقام اور زیادہ کمزور ہو گیا۔ مدد اور حمایت کی تلاش میں اور اسلام کا پیغام پھیلانے کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا تھا کہ اگر طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں تو مسلمان کمیونٹی کے لیے ایک نیا مرکز بن سکتا ہے۔ اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم مشن کا آغاز کیا، مگر یہ سفر ایک دردناک اور ناگوار موڑ لے گیا۔ طائف پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے سرداروں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ مگر افسوس، طائف کے لوگوں کا رد عمل بہت ہی برا تھا۔ نہ صرف ان کے سرداروں نے پیغام کو رد کر دیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور انہیں بے حد توہین کا نشانہ بنایا۔
اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ طائف کے سرداروں نے عوام اور بچوں کو بھی ان کے پیچھے لگا دیا۔ بچوں نے ان پر پتھر برسائے اور وہ جسمانی طور پر کافی زخمی ہو گئے اور ان کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں خود بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑنا پڑا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سخت امتحانات میں سے تھا، لیکن ان کا ایمان مزید مضبوط رہا۔ طائف سے نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریب باغ میں پناہ لی۔ اس انتہائی دکھ بھرے لمحے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا ان کی انکساری اور اللہ پر بھروسے کا ثبوت تھی۔ طائف کے لوگوں کے اتنے برے رویے کے باوجود بھی انہوں نے نہ ان کے لیے بد دعا کی اور نہ ہی انتقام لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کی دعا کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی تدبیر کی کمی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے، یا کسی دور والے کو جو مجھ سے بدسلوکی کرے، یا کسی دشمن کو جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے اندھیرے روشن ہو گئے اور دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے۔ کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا تیرا عذاب مجھ پر آئے، تیرے لیے ہی ہے ہر طرح کی تعریف، جب تک تو راضی ہے، اور تجھ سے ہی ہر طرح کی مدد۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام کے ساتھ بھیجا۔ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے کو اجازت دیں کہ وہ طائف کے لوگوں کو تباہ کر دیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو ریجیکٹ کر دیا۔ ان کا یقین تھا کہ ایک دن طائف کے لوگ یا ان کی آنے والی نسل اسلام ضرور قبول کرے گی۔ انہوں نے طائف کے لوگوں کو معاف کر دیا اور چند سال کے بعد طائف کے لوگ واقعہ اسلام میں داخل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ طائف کا واقعہ مسلمانوں کے لیے آج بھی قیمتی اسباق رکھتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مشکلات کے دوران بھی صبر اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کو معاف کر دینا اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں ان کا صبر اور دعا ہر مسلمان کے لیے مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ انتہائی مشکلات میں بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا پلان ہمیشہ بہترین ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ راحت ضرور ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور ان کی رحمت ہر مسلمان کے لیے روزمرہ زندگی میں بھی عمل کرنے کا پیغام ہے۔ You are his father? And I'm your mother. No, I'm your sister. No, Yes. you are grandmother. I'm grandmother. Okay, ma'am. ابھی ہم ہیں الہدا ماؤنٹین پر۔ یہاں کا ویو سچ میں بریتھ ٹیکنگ ہے۔ یہ جگہ صرف روڈ ٹرپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہے، جہاں لوگ اسپیشلی کیبل کار کا مزہ لینے آتے ہیں۔ الہدا کراس کرتے ہی تھوڑا آگے طائف سٹی سٹارٹ ہو جاتا ہے، جہاں صرف ٹھنڈی ہوا نہیں ہے بلکہ اسلامک ہسٹری بھی ہے۔ یہاں کے 6 مقامات ایسے ہیں جو کافی فیمس ہیں، اسپیشلی جب لوگ حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان 6 اسلامک مقامات کی سائٹ کی طرف ضرور جاتے ہیں، جو طائف کے اندر یا اس کے آس پاس واقع ہے، جس میں سے ہر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی نہ کسی اہم واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں ان اسلامک ہسٹوریکل سائٹ کو شارٹلی بریف کر دیتی ہوں تاکہ ان فیوچر جب بھی آپ طائف کی زیارت کریں تو ان جگہوں کی لوکیشن پن کر سکیں۔ المدہون ماسک یا الکنترا مسجد، یہ مسجد طائف کے المتنا ایریا میں واقع ہے۔ یہ طائف کی سب سے پرانی اور اہم اسلامک ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ یہ مسجد تقریباً 162 سال پرانی ہے، جو عثمانیہ دور میں بنی تھی۔ یہ مسجد اس مقام پر لوکیٹڈ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بعد مکہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے یہاں ایک باغ کے پاس آرام کیا تھا۔ یہ مسجد اسی مقام کے سامنے واقع ہے۔ یہ جگہ زیارت کا مقام ہے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہے۔ نیکسٹ از بانی سعد ولیج۔ یہ گاؤں طائف کے ساؤتھ میں واقع ہے، تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یہ مقام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں انہوں نے بچپن کا کچھ وقت گزارا تھا۔ وادی حلیمہ نام کی گھاٹی میں حلیمہ سعدیہ کا مقام آج بھی ایک ہسٹوریکل سائٹ کے طور پر موجود ہے۔ لوکل گائیڈ کی مدد سے یہاں وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ حاجی حج اور عمرہ کے دوران یہاں رک کر زیارت کرتے ہیں۔ الخالدہ ہیریٹیج ولیج، یہ گاؤں طائف کے الباخر روڈ پر بانی سعد ریجن میں واقع ہے۔ یہ ایک پرانا قدیم قصبہ ہے جہاں عرب آرکیٹیکچر کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ یہ مقام حضرت حارث ابن حالدہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اور مشہور عرب حکیم تھے، ان سے بھی منسوب ہے۔ اس پرانی ہیریٹیج ولیج
एक्टिविटीज का सबसे दिलचस्प हिस्सा 2 बड़े मल्टी स्टोरी फोर्ट्स हैं जो उन दिनों में सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। यहाँ की पुरानी इमारतें और हिस्टोरिक वाइब्स इस मकाम को जियारत के लिए अहम बनाती हैं। सईसद डैम, ये डैम ताइफ के साउथ ईस्ट में सईसद वैली में वाक़या है। तकरीबन 12 किलोमीटर दूर। ये हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 58 हिजरी में बनाया गया था, इसीलिए इसको माविया डैम भी कहते हैं। डैम की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और बुलंदी 8.5 मीटर है। इस डैम को अब्दुल्ला इब्ने सकार ने तामीर किया था। डैम के नीचे पत्थर पर 6 लाइनें कुछ इस तरह से लिखी हुई हैं। अल्लाह के बंदे माविया ने ये डैम बनाया। अमीरुल मोमिनीन के लिए अब्दुल्ला इब्ने सकार ने इसे तामीर किया। अल्लाह के फजल से हिजरी 35 में ए अल्लाह माविया को माफ फरमा, अमीरुल मोमिनीन को मदद दे और फतह नसीब फरमा। इस टेक्स्ट को अमर इब्ने हबाब ने लिखा। ये मकाम आज भी लोग देखने आते हैं और वाटर मैनेजमेंट के इस्लामिक हिस्ट्री का हिस्सा है। टॉम्ब ऑफ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का है, जो कुरान के मुफस्सिरीन में से थे और हिब्बुल उम्मा कहलाते थे। उनका मकबरा मस्जिद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास में वाक़या है, जो ताइफ के अल-मरकज़िया डिस्ट्रिक्ट में सिटी सेंटर में है। मस्जिद 630 CE में बनाई और 1958 में रिकंस्ट्रक्ट हुई। उनका मकबरा मस्जिद के वुमेन्स एरिया के सामने है। पास ही इमाम मोहम्मद इब्ने अली इब्ने तालिब का मकबरा है। यहाँ लोग जब भी आते हैं तो इस मकाम की जरूर जियारत करते हैं। मस्जिद अल कुआ, ये मस्जिद भी अल मतना एरिया में वाक़या है। कुआ का मतलब होता है एल्बो। रिवायात के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जख्मी हुए थे तो उन्होंने एक पत्थर पर अपनी एल्बो टिकाई, उसी जगह पर ये मस्जिद बनी। ये मस्जिद भी 162 साल पुरानी है और उस्मानिया दौर की है, जिसमें अब्बासी आर्किटेक्चर स्टाइल का असर है। जब ताइफ के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रिजेक्ट किया तो उन्होंने अतबा और शैबा इब्ने रबा के गार्डन में पनाह ली थी। वहीं अदस नाम के एक क्रिश्चियन स्लेव ने उन्हें अंगूर पेश किए थे। ये बाग इस मस्जिद के बिल्कुल सामने है। मस्जिद रोजाना 7 से लेकर 1 बजे तक खुली रहती है। हाजी जब भी इस मस्जिद में आते हैं तो इस मकाम की जरूर ज़ियारत करते हैं। तो ये हैं 6 मकाम ताइफ के इस्लामिक हिस्ट्री में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर आप हज या उम्रा पर आएँ तो ताइफ के एक दिन का ट्रिप जरूर मैनेज करें। इन मकामात से आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि बहुत रूहानियत भी महसूस होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ताइफ रोड ट्रिप, जिसमें हमने शेयर की बहुत ही कीमती इस्लामिक हिस्टोरिकल साइट्स। लेकिन ये सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम चलेंगे अल हदा की केबल कार राइड पर। वो केबल कार जो आपको ले जाती है क्लाउड्स के बीच में से गुजरते हुए, ऊपर से ताइफ का पैनोरामिक नज़ारा देखते हुए। एक एडवेंचर, एक थ्रिल और एक नया पर्सपेक्टिव। तो अगर आप ये खूबसूरत व्यू और मज़े से भरपूर राइड मिस नहीं करना चाहते तो पर्स ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ से गर्मा गर्म छलियाँ लेने के बाद मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में केबल कार राइड के साथ। अल्लाह हाफिज़।